حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان، اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمارے چہرے نہیں بدلتے، آسمان سے پتھر نہیں برستے، خون نازل نہیں ہوتا، اور دوسری قوموں کی طرح عذاب نازل نہیں ہوتا، ورنہ جیسے ہمارے عمل ہے وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہے کہ معاشر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور حالت مردوں سے بدتر ہو چکی ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے عیبوں کو بھی چھپائیں گے، دامن کی ہوا دے کر زندہ کر دیں گے، اور ہر شخص اس وقت مانے گا کہ معاشر میں کسی نے میری بات نہ پوچھی، حامی نظر آیا بس ایک دو نظر آیا، بازار قیامت میں جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسو کا خریدار ہمیں تو نظر آیا، ظاہر ہے حسن احمد مختار کے میں نے کونین پہ سرکار کا قابو نظر آیا۔ کسی کو وسوسہ آتا ہے کہ محفل میلاد ہو سکتی تھی تو سادگی میں بھی ہو سکتی تھی، اس قدر چراغاں کر کے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیا تھی کہ تم جنڈیاں بھی لگاتے ہو، چراغاں بھی کرتے ہو، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ بھی کرتے ہو۔ تو وہ بخاری شریف کی اس حدیث پہ ذرا غور کرے، حضرت ام سلمہ کے پاس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک تھا، اور انہوں نے اس منہ مبارک کو چاندی کی ڈبیا کے اندر رکھا ہوا تھا۔ وہ زمانہ جب کھجور بھی ہے کہ کھانے کو ملے، لباس کی تنگی، کھانے پینے کے لحاظ سے تنگ دستی، ہر لحاظ سے آزمائش تھی۔ اس زمانے میں انہوں نے چاندی کی ڈبیا بنوا کر اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک رکھا۔ ابھی صحابہ کرام بھی زندہ ہیں اور لوگ علاج کے واسطے آتے ہیں، اور وہ پانی کا پیالہ لیتی ہیں، حضرت ام سلمہ سرکار کے منہ مبارک کو اس میں جو ہے ڈالتی ہیں، اور بیمار کو وہ پانی پلایا جاتا ہے تو اللہ شفا عطا کر دیتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے منہ مبارک سنبھالنا ہی تھا، کپڑے کے اندر بھی سنبھال سکتی تھی، یا کسی لوہے کی ڈبیا کے اندر بھی سنبھال سکتی تھی، مگر انہوں نے چاندی کی ڈبیا بنوا کر اس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک رکھا۔ تو چاندی کی ڈبیا بنانا کس بیس پہ تھا؟ جو ہمیں کہتے ہیں کہ تم چراغاں کیوں کرتے ہو، 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو، تو ہم پوچھتے ہیں حضرت ام سلمہ نے چاندی کی ڈبیا کیوں بنوائی، کس بیس پہ تھا؟ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ جل شانہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ ان کی تعظیم کرو، تکریم کرو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار سامنے ہو تو پھر ہی تعظیم ہے، اور اس آیت کریمہ سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے سمجھ لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عضو کی تعظیم ہے، ان سے نسبت رکھنے والی ہر ایک چیز کی تعظیم ہے، اور منہ مبارک کے واسطے انہوں نے چاندی کی ڈبیا بنوا کر اس بات کو واضح کیا کہ اوروں کے بال اور ہوتے ہیں، نبی کے بال اور ہوتے ہیں۔ ہمارے بال نالیوں گٹروں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ جاتے ہیں، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا دوون بیمار کو پلایا جاتا ہے تو اللہ شفا عطا کر دیتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ نے اس بات کو واضح کیا کہ اوروں کے بال اور ہوتے ہیں، نبی کے بال اور ہوتے ہیں۔
تو ہم نے چراغاں کر کے گھروں کو سجا کر مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کر کے چراغاں کر کے اور محفل میلاد منا کر اس بات کو واضح کیا کہ اوروں کی ولادت اور ہوتی ہے، نبی کا میلاد اور ہوتا ہے۔ کہ کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا تھا جنہوں نے ڈائریکٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین پڑھا، ایمان حاصل کیا؟ تو جب صحابہ نے میلاد نہیں منایا تو تم میلاد کیوں مناتے ہو؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس بندے کو سوچنا چاہیے کہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پہ اعتراضات کرتا ہے، کیا ہم محفل میلاد کے اندر کسی کو گالیاں دیتے ہیں؟ کیا ہم وہاں پر مزامیر کا استعمال کرتے ہیں؟ کیا وہاں پہ گانے باجے اور ناچ گانا ہوتا ہے؟ نہیں، ہم تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں سرکار کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں، وہ سرکار کی فضیلتیں جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شان بیان کی، اور صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس انداز میں شان بیان کی۔ بہرحال محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ سرکار کے صدقے سے ہمیں دین ملا، ایمان ملا، اللہ جل شانہ کی معرفت ملی، ہدایت کا نور ملا ہے، اور سرکار کے آنے کی ہم خوشی کرتے ہیں، غم نہیں کرتے۔ اور مدینہ کی گلیاں آج بھی گواہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف پہ گئے تھے تو سرکار کے آنے کی خوشی اہل مدینہ نے کی۔ جاء نبی اللہ، جاء رسول اللہ، اور یا رسول اللہ کے نعرے صحابہ کرام نے لگائے تھے۔ طلع البدر علینا کے نغمات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کی کوئی ادا میلاد مصطفیٰ کی محفل سے خالی نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ صحابہ کرام نے گلیوں میں، گھروں کی چھتوں پہ، عرب کے ریگزاروں میں، میدان جنگ میں، دہکتی ہوئی دھوپ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف پڑھا ہے، منایا ہے، اور ہم نے قالین بچھا کر، سٹیج لگا کر، گلیوں بازاروں کو سجا کر، دیگے پکا کر، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگا کر، مٹھائیاں تقسیم کر کے، کھانے تقسیم کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کرام، صوفیاء، علماء اور محدثین، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، نہ سورج کی روشنی میں، نہ چاند کی چمک میں، اور نہ ہی چراغوں کی روشنی میں۔ اور اگر کوئی قرآن و سنت کی غلط تشریحات کرتا ہے اور ضعیف احادیث بیان کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس سلسلہ میں دیکھیں، اگر کسی جسم کے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، اندر باہر نور ہی نور ہو تو وہ جسم تو موجود ہوگا مگر اس کا سایہ نہیں ہوگا۔ امام نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر مدارک کے اندر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا قول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ بے شک اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیا، اس وجہ سے کہ کسی شخص کا پاؤں سرکار کے سائے پر نہ آ جائے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، روایت ہے آپ سے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. آقا علیہ السلام کھڑے ہوتے پھر بھی آپ کا سایہ نہیں تھا. سورج کی دھوپ میں کھڑے ہوتے پھر بھی سایہ نہ ہوتا. چاند کی چاندنی کے سامنے کھڑے ہوتے پھر بھی سایہ نہ ہوتا. اور چراغوں کی ضیاء کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کا سایہ پھر بھی نہ ہوتا، بلکہ سرکار کی نورانیت سورج کی، ستاروں کی اور چراغوں کی روشنی پر غالب آ جاتی.